السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر شہداء کو زندہ بل احیاء کہا ہے، اور ساتھ ہی انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ دونوں آیات قائلین سماع موتیٰ کے نزدیک شہداء اور پھر اس کے ساتھ دیگر اولیاء اور صالحاء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب مجموع رسائل اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ 175 میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ دو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کا تیسرا بھائی بھی تھا جو زندہ تھا۔ جب اس کی شادی کا دن آیا تو دونوں شہید بھائی اس کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ تیسرا بھائی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کا نکاح پڑھا اور واپس عالم برزخ میں چلے گئے۔ مجموعہ رسائل اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ 175۔ شہداء، اولیاء، صالحاء کو اپنی قبروں میں زندہ کرنے کے بعد ان سے حاجات طلب کرنا، مرادیں مانگنا، مشکل اور مصیبت میں انہیں پکارنا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، ان کے مزاروں پر چڑھاوے چڑھانا اور عرس لگانا سب کچھ جائز اور صحیح ثابت ہوتا ہے۔ یہاں بھی قائلین سماع موتیٰ کو وہی غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے بیان کے اندر بیان کر آئے ہیں کہ انہوں نے شہداء کے برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی جیسا سمجھ لیا۔ برزخ میں ان کے کھانے پینے کو دنیا کے کھانے پینے جیسا سمجھ لیا۔ ان کے برزخ میں سننے اور بولنے کو دنیا میں سننے اور بولنے جیسا سمجھ لیا۔ اس بات کی وضاحت میں پچھلے بیان کے اندر کر چکا ہوں کہ برزخی زندگی ایک مکمل زندگی ہے جس میں مردوں کا کھانا پینا، بولنا، سننا، دیکھنا، پہچاننا، سوچنا، خوش ہونا سب کچھ ثابت ہے، لیکن یہ سب دنیا کے کھانے پینے، بولنے، سننے، دیکھنے، پہچاننے، سوچنے، خوش ہونے سے مختلف ہے۔ تاہم مذکورہ دونوں آیات کے شان نزول سے بھی اصل حقیقت کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ میں اللہ کی رحمت سے آج کی گفتگو میں
ان دونوں مذکورہ آیات کا شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کے برزخی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کفار نے یہ کہا کہ فلاں فلاں مر گیا ہے اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہو گیا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے شکل میں ایسی کنزیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی، جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان کنزیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ شہداء کی ارواح نے جواب دیا، ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے یہی سوال دریافت فرمایا۔ پھر جب شہداء کی ارواح نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں، تب انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دیں، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کی خواہش نہیں تو انہیں چھوڑ دو۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود۔ سورۃ آل عمران کی آیت یہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ مردہ نہ سمجھو، امواتن جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء وہ برزخ میں زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے۔ اس آیت میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے مدینہ کے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو منافقین کا گروہ یہ کہتے ہوئے جہاد سے واپس آ گیا۔ منافقین کا یہ گروہ یہ کہتے ہوئے جہاد سے واپس آ گیا۔ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کفار مکہ سے جنگ کرنے کی ہماری تجویز قبول نہیں کی گئی، لہٰذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جنگ کے بعد منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا، اگر ہماری تجویز مان لی جاتی تو مسلمان یوں جنگ میں کبھی نہ مرتے۔ منافقین کے اس ابصرہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورۃ آل عمران کی مذکورہ آیت کے حوالے سے جنگ احد میں شہید ہونے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے وہ بات نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب یعنی براہ راست گفتگو فرمائی اور کہا کہ اے میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرماتا، مجھے دوبارہ زندہ فرماتا کہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تیرے باپ نے پھر عرض کی اے میرے رب اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا پہنچا دیجیے۔ ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ان دونوں آیات کی تفسیر سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئیں میرے پیارے بھائیوں؟ توجہ۔ نمبر 1، شہداء کے اجسام قبر میں ہوتے ہیں لیکن ان کے ارواح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شہداء کی ارواح کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ کتاب و سنت کے مذکورہ دلائل کے ساتھ ساتھ شریعت کے درج ذیل احکام پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے جو اس موقف کی مزید تائید کرتے ہیں کہ شہداء کی برزخی زندگی اس دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے۔ شہداء، اولیاء اور صلحاء کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کو اسی طرح دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کے بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت۔ اگر شہداء، اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں تو ان کے بیویوں کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ نمبر 2، شہداء، اولیاء اور صلحاء کے مرنے کے بعد ان کے میراث بھی اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کے میراث تقسیم کی جاتی۔ اگر شہداء، اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں تو ان کے میراث تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ نمبر 3، شہداء، اولیاء اور صلحاء کو مرنے کے بعد ان کے لیے اسی طرح نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کے نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی۔ نمبر 4، شہداء، اولیاء اور صلحاء کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں دفن کیا جاتا ہے جس طرح عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر شہداء، اولیاء اور صلحاء مرنے کے بعد اس دنیا جیسی زندگی کی طرح ہی زندہ ہیں تو پھر انہیں دفن کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شہداء کی برزخی زندگی کے بارے میں کتاب و سنت کا یہ موقف اس قدر واضح اور غیر مبہم ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا مسلمان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شہداء، اولیاء اور صلحاء کی ارواح قبروں میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ قبروں میں نہیں ہے بلکہ جنت یا علیین میں، اور وہ جنت یا علیین سے واپس دنیا میں آ سکتی ہیں، نہ کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتی، نہ کسی مرادیں مانگنے والے کی مرادیں پوری کر سکتی، نہ کسی کو مراقبے یا مکاشفہ سے مل سکتی ہے، نہ کسی سے بات چیت کر سکتی۔ ایسا باطل بے بنیاد اور لغو دعویٰ کرنے کی جسارت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پیش نظر صرف اور صرف دنیاوی مفادات، دنیاوی معلومات
اور عز و جاہ جیسی چیزیں ہوں، اور وہ اللہ کے حضور جواب دہی کو بالکل ہی بھولا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ زندگی کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ زندگی کے بارے میں مسلمانوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اس دنیا میں زندہ تھے۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح موت واقعہ ہوئی جس طرح دوسرے انسانوں پر واقعہ ہوتی ہے، لہٰذا اب وہ زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکے۔ اول الذکر کے عقائد کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات برزخی حقیقی، حصی و دنیاوی، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کی آن موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ ملفوظات از احمد رضا خان بریلوی، حصہ سوم، صفحہ 276۔ آگے لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات، نیات، ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ خالص الاعتقاد کتاب کا نام، صفحہ 39۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب باشی فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ملفوظات از احمد رضا خان بریلوی، حصہ سوم، صفحہ 276۔ نمبر 4، امام و قطب سیدنا احمد رفاعی رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی دست مبارک عطا ہو کہ میرے لب اس سے بہرا پائیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روضہ شریف میں سے ظاہر ہوا اور امام رفاعی نے اس پر بوسہ دیا۔ مجموعہ رسائل از احمد رضا خان بریلوی، جلد اول، صفحہ 173۔ نمبر 5، یہ 6:30 بجے شام کا وقت تھا، بارگاہ نبوت سجی تھی۔ مجھے تقریباً 25 سال ہوئے ہیں کہ بارگاہ نبوت کی حاضری سے مشرف۔ شیخین کریمین امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ متوجہ پایا۔ خصوصی اہتمام میں حضرت جی مولانا احمد یار خان کو گھر پایا۔ میں بے نوا ہم رکاب تھا، بہت شاندار اور عجیب طرح کا لباس حضرت کے زیب تن تھا، سر پر تاج جگمگا رہا تھا، خصوصی نشست بنی تھی، نبی رحمت تبسم کنا ابر رحمت برسا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ عزت افزائی جو ایک بالکل انوکھی طرز پر ہے، غالباً حضرت جی کو کوئی بہت ہی خاص منصب عطا ہو رہا تھا۔ یہ کیفیت 6:30 بجے سے 7:45 بجے تک رہی۔ کتاب کا نام ارشاد السالکین، حصہ اول از حضرت مولانا محمد اکرم، صفحہ 19۔ اللہ میری توبہ۔ 6، بات، میری بعیت باطن بلا واسطہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہوئی کہ میں نے دیکھا حضور ایک بلند جگہ رونق افروز ہیں اور سید احمد شہید کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے، اور میں بھی
اس مکان میں بوجہ ادب دور کھڑا ہوں۔ حضرت سید نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ کتاب کا نام شمائل امدادیہ از حاجی امداد اللہ، صفحہ 108۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت جی مولانا اللہ یار خان عام مجلس میں ذکر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضور نے منڈی ہوئی داڑھی والے کسی شخص کو دربار نبوی میں ساتھ لانے سے منع فرمایا۔ حالانکہ حضرت جی بھی بالارادہ یہ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے بعد تو یہ حال ہو گیا کہ دربار نبوی کی حاضری کے وقت خاص خیال رکھا جاتا تھا اور رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا ساتھی نہ ساتھ چلا جائے جس کی داڑھی منڈی ہو۔ ارشاد السالکین، حصہ اول، صفحہ 80۔ حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والے حضرات کے دعاوی کی یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں تجزیہ کریں کہ یہ عقائد درست ہیں یا غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کتاب و سنت کے حقائق واضح اور روشن۔ نمبر 1، سورۃ زمر کی آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے محمد بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے لیے جو لفظ عام مسلمانوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، وہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی موت دوسرے لوگوں پر واقع ہوتی ہے ویسے ہی موت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہے۔ دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا تم مر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں واضح فرمائی۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ان پر بھی موت آئی۔ دوسری یہ کہ تم پر بھی موت آنے والی ہے، ابدی زندگی نہ ہم نے تم سے پہلے انبیاء کو دی نہ تمہیں دیں گے۔ نمبر 2، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت مر جائیں یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر چند لمحے وفات کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دنیا والی زندگی ملنے والی تھی تو پھر ارشاد الہی یوں ہونا چاہیے تھا کہ فکر نہ کرو، مرنے یا قتل ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود رہیں گے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہیں فرمایا گیا۔ نمبر 4، سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ پاک نے پہلے انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انہیں بھی موت آئی لہٰذا تمہیں بھی آئے گی۔ پہلے انبیاء میں سے 2 کی موت کا واقعہ خود قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا جو صراحتاً انبیاء کی وفات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، انہیں موت آ گئی، اور وہ جنات جنہیں علم غیب کا دعویٰ تھا یا جن کے بارے میں لوگوں کو گمان تھا کہ انہیں علم غیب ہے، کوئی لمبی مدت تک یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو کھول کر بیان فرمایا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينٍ۔ پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، تو جنات کو اس کی موت کا پتہ دینے والی چیز اس گھن کے سوا کوئی نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب مہین، پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت امیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بعض اہل علم کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد گھن کو عصا کھانے میں ایک سال کا عرصہ لگا۔ اگر اسے 6 ماہ بھی شمار کریں تب بھی انبیاء کرام علیہم السلام پر لمحہ بھر کے لیے موت آنے اور پھر دنیاوی زندگی دیے جانے کا دعویٰ تو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ عرصہ کافی۔ فرمان الہی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد جب تک کھڑے رہے اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے، اگر وہ زندہ نہ تھے تو عصا کے سہارے کی کیا ضرورت تھی؟ جب عصا کو گھن نے ختم کر دیا، عصا کو گھن نے ختم کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ اگر وہ زندہ تھے تو نیچے کیوں گرے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا، ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33۔ اور میرے بھائیوں، اگر انبیاء علیہم السلام لمحہ بھر کی موت کے بعد دوبارہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اولاد کے بارے میں فکر مند کیوں ہوئے؟ ان سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اگر انبیاء علیہم السلام مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں تو پھر بیٹوں کو جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ ابا جان آپ ہمارے بارے میں فکر مند کیوں ہیں؟ آپ دوبارہ حیات دنیاوی کے ساتھ واپس آنے ہی والے ہیں، آ کر دیکھ لیں گے کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے نہ باپ کا یہ عقیدہ تھا نہ بیٹوں کا کہ مرنے کے بعد انبیاء دوبارہ دنیاوی زندگی دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کا ایمان اسی موت پر تھا جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر آئی، جس کے بعد اس دنیاوی زندگی کے ساتھ کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ نمبر 5، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کچھ بات کہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ کسی وقت آنے کا حکم دیا۔ عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں تو آپ موجود نہ ہوں تو کیا کروں؟ راوی کہتے ہیں گویا اس عورت کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کر لینا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایات موجود ہیں۔ احادیث شریف سے دو باتیں صاف صاف معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ ہم انہیں اپنی بات سنا سکتے ہیں، نہ ان کی سن سکتے ہیں، اور نہ وہ ہماری رہنمائی یا مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ تعلیم کبھی نہیں دی کہ انبیاء رضی اللہ عنہم مرتے نہیں۔ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پر آ کر بات کر لینا، یا مرنے کے بعد بھی میں حیات دنیاوی کی طرح زندہ رہوں گا، لہٰذا آ کر تمہاری بات سنوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ میری وفات کی صورت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، چھٹی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی یہ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقعہ ہوئی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کتاب و سنت کا عالم، دور اندیش اور فہم و فراست رکھنے والا صحابی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے اور نہ ہی انہیں موت آئے گی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کا قلعہ کما کر دیں۔ ابن ماجہ۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس نے قیامت تک کے لیے حیات النبی کا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ تھے، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ من کان یعبد اللہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اس سے معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں۔ ومن کان یعبد محمدا، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن کر میری تو کمر ہی ٹوٹ، مجھ سے میرے پاؤں نہیں اٹھائے جا رہے تھے، میں زمین کی طرف لڑھک کر رہ گیا، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ بخاری۔ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک سے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر غم و اندوہ کا کوہ گراں آ پڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی دکھی لہجے میں حضرت انس سے دریافت کیا، انس تم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لی؟ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دکھ بیان کرتے کرتے خود زار و قطار رونے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
مدینہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے ساتھ ہی ہم نے اپنے دلوں کو نور نبوت سے محروم پانا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات مبارک لمحہ بھر کے لیے تھی، تو اہل بیت، شیخین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دنیا کیوں اندھیرا ہو گئی؟ اہنی اعصاب کے مالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمر کیوں ٹوٹ گئی؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے مذکورہ دلائل سے ہٹ کر آئیے ایک اور پہلو سے اس کا جائزہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے بارے میں جھگڑا ہوتا رہا۔ عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنے اٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہادت ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی خون ریز جنگیں ہوئیں۔ کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا انتہائی بے دردی کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں ملت اسلامیہ پر کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر یہ کیسی حیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خلافت کے مسئلہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رہنمائی فرمائی، نہ مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی ہدایت، نہ اپنے قابل فخر داماد امیر عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی، نہ جنگ جمل اور نہ جنگ صفین رکوائی، نہ کربلا میں اپنے پیارے نواسے کو بچایا، اور آج بھی جا بجا ملت اسلامیہ کافروں کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش اور اپنی امت کے رہنمائی فرماتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں، ظالموں کو روکتے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی حکم صادر فرماتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کے ساتھ محفل منعقد فرما رہے ہیں، انہیں مناسب خلعتوں سے نواز رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہونے والی مجالس درود و سلام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم پورے خلوص اور درد مندی کے ساتھ حیات النبی کے قائلین حضرات کی خدمت میں گزارش کریں گے، برائے کرم غور فرمائیں کہ عقیدہ حیات النبی کا عقیدہ پیش کر کے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت میں اضافہ کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کا کوئی دوسرا ہی تصور پیش فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی برزخ زندگی کے بارے میں جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی برزخ زندگی دیگر تمام انبیاء، شہداء اور اولیاء سے بڑھ کر اعلیٰ، افضل اور اکمل ہے، جو نہ اس دنیا کی زندگی جیسی ہے نہ آخرت کی زندگی جیسی ہے، بلکہ اس کی اصل کیفیت صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدینہ منورہ کی قبر مبارک میں اس طرح تر و تازہ موجود ہے جس طرح آج سے 1400 سال قبل تدفین کے وقت، اور قیامت تک اسی طرح تر و تازہ، مکمل اور بے داغ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر عرش الہی کے قریب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ تو آگے جو غلط فہمی ہے ان کو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے اگلے گفتگو میں جواب دوں گا، اور پھر یہ سوال عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا جسم کو، اس پر بھی بات کروں گا۔ پھر فاعتبروا
یا اولی الابصار پر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھانے کا اہتمام موجود ہے، سارے بھائی کھانا کھا کر جائیں۔